محترم ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے حالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جس کے لیے آپ کے سامنے آ رہے ہیں مولانا مجیب الدین صاحب حسامی دعوت برکاتہ۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من الذنوب ذنوب لا يكفرها الا الهم في طلب المعیشہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین، اسوہ حسنہ میں ہمارے پروگرام کا عنوان ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حق محنت۔ محنت ہی کے ذریعے سے انسان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوتا ہے کہ جو آدمی محنت کرتا ہے، کہ جو کام کرتا ہے، کام ہی کے ذریعے سے انسان کا مقام بڑھتا ہے اور اس کا رتبہ بلند ہوتا ہے۔ کہ اگر کوئی شخص جو ہے کوئی محنت نہیں کرتا ہے یا کسی صنعت اور حرفت کو اختیار نہیں کرتا ہے تو اس سے آدمی کا مقام بلند نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے اس کا مقام پست ہو جاتا ہے۔ کہ گزر بسر کے لیے، معاش، زندگی گزارنے کے لیے محنت کا کرنا یہ ضروری ہے۔ تو جیسا کہ پچھلے پروگرام میں محنت سے متعلق اور تجارت سے متعلق حضرات انبیاء علیہم السلام کے واقعات بھی بیان کیے گئے اور حضرات صحابہ کے واقعات بھی، کہ حضرات صحابہ گزر بسر کے لیے محنت کیسے کیا کرتے تھے، اور یہ نہیں کہ جو ہے ہر وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں اور ہر وقت عبادتوں میں مشغول ہوں۔ یہ صحابہ کا معمول نہیں تھا، کہ جہاں حضرات صحابہ رحمان باللیل ہوا کرتے تھے، وہیں فرسان بالنہار بھی تھے، کہ رات میں رات بھر عبادتیں بھی ہوتی تھی، وہیں دن میں شہ سوار بھی ہوتے تھے، کہ دن میں محنت اور مزدوری بھی کیا کرتے تھے۔ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ تاریخ الخلفاء میں لکھا گیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلافت سے پہلے، خلیفہ بنائے جانے سے پہلے کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب خلیفہ بنائے گئے اس کے بعد بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دوسرے دن صبح، خلیفہ بننے کے دوسرے دن صبح بازار میں کپڑے کی تھان لے کر نکلتے ہیں، کپڑے فروخت کرنے کے لیے، اور اس کے ذریعے سے گزر بسر کے انتظام کے لیے بازار کا رخ کرتے ہیں۔ بازار میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہ دونوں حضرات پوچھتے ہیں کہ اے خلیفہ، اے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ کہاں جا رہے ہیں کپڑے لے کر؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اہل و عیال کی ضروریات زندگی کے انتظام کے لیے میں نکلا ہوں، کہ اگر میں کپڑوں کا کاروبار نہ کروں، تجارت نہ کروں، تو انہوں نے فرمایا کہ فَمِنْ أَيْنَ أُطْعِمُ عِيَالِي، تو میں اپنے اہل و عیال کو کیا کھلاؤں، کہاں سے کھلاؤں، ان کے کھانے پینے کا انتظام میں کیسے کروں؟ یہ ہے حضرات صحابہ کی محنت۔ خلیفہ وقت ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو ہے محنت کے لیے اور ضروریات زندگی کے لیے محنت کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، تو اس پر حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم آپ کے لیے
بیت المال سے ہم آپ کے ضروریات زندگی کا ہم انتظام کر دیں گے، وظیفہ جاری کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور آپ کے اہل و عیال کے لیے بیت المال سے ضروریات کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے امور کے لیے یکسو کر لیا اور تجارت کو اور پیشے کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ تھی حضرات صحابہ کی محنت کہ گزر بسر کے لیے جو ہے کمائی کا یہ اس قدر اہتمام تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ میں سے نے محنت پر زور دیا ہے حضرات صحابہ نے، اور کسی کو اگر بے روزگار دیکھتے تھے اور صحت مند، تندرست اور توانا ہونے کے باوجود اگر کام کرتے ہوئے نہ دیکھتے تھے تو حضرات صحابہ اس پر نکیر فرماتے تھے اور اس پر ٹوکا کرتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کسی شخص کو جو ہے صرف مسجد میں نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا، کہ جو ہے صرف عبادتوں میں مشغول دیکھا، کہ 5 وقت کی نمازیں مسجد میں ادا ہو رہی ہیں لیکن کمائی کا کوئی اہتمام نہیں ہے، گزر بسر کے لیے کوئی بندوبست نہیں کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے مسجد سے نکل کر کمانے کا حکم دیا، محنت کرنے کا حکم دیا، اور پھر یہ فرمایا کہ اما علمت ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان سے سونے اور چاندی کی بارش نہیں برستی ہے، کہ بلکہ جو ہے گزر بسر کے لیے محنت ضروری ہے، کہ ایسا نہیں کہ سونے چاندی کی بارش ہو رہی ہو کہ جسے اٹھا کر رکھ لیا جائے اور اس کے ذریعے سے اپنے کھانے پینے کا انتظام ہو۔ تو یہ تھا حضرات صحابہ میں محنت کا مزاج، اور محنت سے کی جستجو۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل فرمایا اپنی کتاب میں احیاء علوم الدین میں، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا يقعد احدکم عن طلب الرزق، کہ تم میں سے کوئی کمائی کی محنت سے، جد و جہد سے پست ہمت ہو کر نہ بیٹھ جائے، کہ کوئی جو ہے محنت سے پست ہمت ہو کر نہ بیٹھے، ہمت ہار نہ جائے، کہ جیسے آج کل بہت سے نوجوانوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں کہ اگر کہیں جو ہے ایک مرتبہ کوشش کی گئی ہے بیرون ملک جانے کی، یا کسی جو ہے اور کاروبار کو شروع کرنے کی محنت ہوتی ہے 1 سے 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، تو اس کے بعد مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اگر اس محنت میں کامیابی نہیں ملتی ہے، اور اس منصوبے میں اور پلان میں اگر کامیابی نہیں ہوتی ہے تو بہت سے حضرات جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں، بالکل نا امید ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا يقعد احدکم عن طلب الرزق، کہ رزق کے طلب کرنے سے ہمت نہ ہارے، پست ہمت نہ ہو۔ تو کوئی آدمی بے روزگار رہتے ہوئے یہ سمجھے اور کسی پیشے کو اختیار نہ کر کے یہ سمجھنے لگے کہ اللہ جو ہے بیٹھے جگہ مجھے کھلائے گا، تو یہ آدمی کی بڑی بیوقوفی ہے اور بڑی جہالت ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے مسجد میں بیٹھا رہے اور یہ کہنے لگے کہ میں گزر بسر کے لیے کوئی محنت نہیں کروں گا، کچھ کماؤں گا نہیں کہ میرا اللہ مجھے کھلائے گا، ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا آدمی بہت بڑا جاہل ہے،
کیا اسے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث اسے نہیں معلوم کہ جس میں آپ علیہ السلام نے پرندوں کے متعلق فرمایا کہ تغدو خماسا و تروح بطانا، کہ پرندے جو ہے صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، وہ تروح بطانا، اور شام میں جب اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہونے کی حالت میں لوٹتے ہیں۔ یعنی پیٹ بھرنے کے لیے پرندے بھی محنت اور جد و جہد کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تبھی جا کر جو ہے پرندوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ اور اسی طرح امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کا اسوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اسے نہیں معلوم کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جعل رزقی تحت رمحی، کہ میرا رزق جو ہے نیزوں کے نیچے رکھا گیا، کہ آپ علیہ السلام نے رزق کے حصول کے لیے کہ جہاں تجارت فرمائی وہیں مال غنیمت کے ذریعے سے بھی جو ہے رزق حاصل ہوا۔ تو محنت کا جو ہے حکم دیا گیا ہے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ من الذنوب ذنوب لا یکفرها الا الہم فی طلب المعیشہ، بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ، جو گناہ کے معاف ہونے کی صورت روزی کا کمانا ہی ہے، روزی کمائے بغیر وہ گناہ معاف ہی نہیں ہو سکتے۔ جیسے مثلا انسان کے ذمے جو ہے اپنے نابالغ بچوں کا کہ حقوق کی ادائیگی جو ہے انسان کے ذمے ہوتی ہے، یا اسی طرح بیوی کے حقوق یہ شوہر کے ذمے ہیں۔ اگر کوئی جو ہے ان حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، بیوی کا جو حق ہے کھلانا ہے، پہنانا ہے، یا اسی طرح اس کی رہائش کا انتظام کرنا ہے، کہ اگر کوئی ان حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے تو اس کی وجہ سے آدمی گناہگار ہوتا ہے۔ تو ان گناہوں کا کفارہ، کہ یہ گناہ جو معاف ہو سکتے ہیں، اس کی معافی کی صورت جو ہے کمانا ہی ہے۔ تو یہ ایسے گناہ ہیں کہ ان گناہوں کی معافی کی صورت جو ہے کمانا ہے۔ تو ان گناہوں سے اگر کوئی بچنا چاہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کمانے کو اور محنت کو اپنے لیے لازم کر لے۔ بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنے والوں کے بارے میں، مزدوری کرنے والے کے بارے میں اس قدر فضیلت بیان فرمائی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ صبح سے لے کر رات تک محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رات میں اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس روایت کو علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب والترہیب میں نقل فرمایا ہے کہ کتنی اہم بات ہے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو سخت سے سخت محنت کرتے ہیں، پسینے میں بالکل شرابور ہو جاتے ہیں، بالکل ڈوب جاتے ہیں، قدر سخت محنت کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگوں کے متعلق کہ جو صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے ہیں تو اللہ پاک ایسے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کہ جہاں جو ہے اسلام نے محنت کا حکم دیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا حکم دیا، کمانے کا حکم دیا، تو لوگ کماتے ہیں، کسی پیشے کو اختیار کرتے ہیں، اور گھر کا چراغ اس کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے جلتا ہے۔ گھر میں ضعیف لوگ بھی جو ہے کمانے کی وجہ سے کھاتے ہیں، اور ان کا پیٹ بھی بھرتا ہے، ان کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ تو کمانے والے کے ذہن میں، محنت کرنے والے کے ذہن میں بسا اوقات یہ خیال آتا ہے کہ میرے
کرنے ہی کی وجہ سے، میری محنت ہی کی وجہ سے گھر میں چولہا جل رہا ہے، گھر میں بہت سے لوگ جو ہے میری محنت کی وجہ سے کھا رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آنے والے خیال کی اس انداز میں تردید فرمائی کہ جو آدمی محنت کرتا ہے اس کے ذہن میں اکثر یہ خیال آتا ہے کہ میں کما رہا ہوں، سب بیٹھ کر کھا رہے ہیں، کہ جیسے اکثر ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں پیش آیا۔ ترمذی میں یہ روایت منقول ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، کہ ان دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی وہ تھا کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا، اور دوسرا بھائی یہ محنت اور مزدوری کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس محنت کرنے والے بھائی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے اس بھائی کی شکایت کی جو محنت نہیں کرتے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس محنت کرنے والے بھائی سے کہا کہ لعلک ترزق بہ، شاید کہ تمہیں اسی کی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہے۔ کہ وہ مجلس رسول میں حاضر ہونے والے بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ معذور تھے، کمانے کی ان کے اندر سکت نہیں تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لعلک ترزق بہ، کہ شاید تمہیں ہو سکتا ہے کہ تمہیں انہی کی وجہ سے رزق مل رہا ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رزق جو ملتا ہے، یہ کمانے والے جو ہے اپنے ذہن میں یہ خیال نہ لائے کہ جو ہے ہماری محنت کی وجہ سے جو ہے سب کھا رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کمزوروں اور ناتواں لوگوں کی دعاؤں کے طفیل سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ میں اپنے سے کم تر لوگوں سے میں افضل ہوں، یعنی جو لوگ نہیں کماتے ہیں ان سے میں افضل ہوں، ان سے میں بہتر ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، کہ تمہیں جو رزق مل رہا ہے یا تمہاری جو مدد ہو رہی ہے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، کہ کمزور جو لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کمانے کی سکت نہیں ہوتی ہے، مجبور ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں، اپاہج ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے طفیل سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابغونی فی الضعفاء، فإنکم تنصرون وترزقون بضعفائکم، کہ مجھے کمزوروں میں تلاش کرو، ضعیف لوگوں میں مجھے تلاش کرو، کہ تمہیں جو ہے رزق دیا جاتا ہے یا تمہاری مدد کی جاتی ہے تو کمزوروں کی وجہ سے۔ کہ جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا حکم دیا، کمانے کا حکم دیا، کمائی کی فضیلت کو بیان فرمایا، وہیں آپ علیہ السلام نے کمانے والے کے ذہن و دماغ میں جو خیال آ سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے افضل اور نہ کمانے والوں کو بالکل کمتر سمجھتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس خیال کی تردید فرمائی۔ حضرات علماء نے اس سلسلے میں یہ نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے، اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ کمزور لوگوں کی وجہ سے جو رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، رزق جو اللہ دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے
کہ کمزوروں کے دل یہ زخارف دنیا سے، دنیا کی چمک دمک سے خالی ہوتے ہیں، دنیا کی طرف ان کا میلان نہیں ہوتا کمزور لوگوں کا۔ اس وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے ہوتے ہیں۔ کمزور لوگوں کے اندر انابت اللہ زیادہ ہوتی ہے، اللہ سے زیادہ لو لگانے والے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ کمزور لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرماتے ہیں اور تمہاری مدد فرماتے ہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، چونکہ کمزوروں کے دلوں میں اللہ کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہونے والے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کمزوروں کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جہاں محنت کا حکم دیا، وہیں محنت کرنے والے کے ذہن و دماغ میں آنے والے اس خیال کو بھی آپ علیہ السلام نے درست فرمایا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ان الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم باللیل الصائم بالنہار، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا حکم دیتے ہوئے اور کمائی کا حکم دیتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا بیوہ عورت اور مسکین کی مدد کے لیے سعی اور کوشش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، کہ معاشرے کا ایک مظلوم طبقہ جو بیوہ لوگوں کا ہے یا مساکین کا ہے، کہ اگر کوئی کماتا اس نیت سے کہ بیوہ عورتوں کی مدد کے لیے یا جو مساکین اور فقراء ہیں ان کی مدد کے جذبے سے اگر کوئی کماتا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نیت کے ساتھ، ایسے جذبے کے ساتھ کمانے والے کو جہاد کرنے والے کی طرح قرار دیا۔ مجاہد کے لیے جو اجر و ثواب ہے، اسی طرح کا اجر و ثواب ایسے افراد کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طور پر محنت کرنے کی اور کمانے کی اور صحیح نیتوں کے ساتھ مال کو کمانے کی حق تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔